کہانی کے شروعات میں ہم کو بتایا جاتا ہے کہ ڈائناسور جس آئلینڈ پر رہتے تھے وہ آئلینڈ تباہ ہونے والا تھا، تو انسانوں نے سب ڈائناسوروں کو اکٹھا کیا اور لندن لے کر آ گئے۔ ان لوگوں نے طرح طرح کے ایکسپیریمنٹ کیے، لیکن ڈائناسور وہاں سے بھاگ گئے سبھی۔ لیکن کچھ ڈائناسوروں نے یہاں پر سروائیو کرنے میں کامیاب رہے، لیکن کچھ ڈائناسور مر گئے۔ اس کے بعد ہمیں بہت سے بڑے آئلینڈ کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر ایک چوپر لینڈ کرتا ہے، اور ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ایک بہت بڑا ریسرچ لیب انسانوں نے بنایا ہوا ہوتا ہے، اور وہاں پر ڈائناسوروں کے اوپر ایکسپیریمنٹ کرے جا رہے تھے۔ ڈائناسوروں کی الگ الگ پرجاتیاں بنائی جا رہی تھی، اور ڈائناسوروں کو قابو کرنے کے بھی ایکسپیریمنٹ چل رہے تھے۔ لیکن ایک ریسرچر سے غلطی میں چابی گر جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ گیٹ کھلا کا کھلا ہی رہ جاتا ہے، اور اندر جو خونخوار ڈائناسور تھا وہ جاگ جاتا ہے اور ایک ایک کر کے سب سائنٹسٹوں کو مار دیتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں مارٹن نام کا ایک شخص کو دکھایا جاتا ہے جو بڑی سی میڈیکل فیکٹری میں کام کر رہا تھا، جس میڈیکل کمپنی کا نام تھا پارکر، جو بڑی بڑی بیماریوں کا علاج ڈھونڈتی ہے۔ آج کل دنیا میں بہت بڑی دل کی بیماری پھیل رہی ہے ہر جگہ، جو ہر 10 میں سے ہر ایک بندے کو ہو رہی ہے۔ پارکر کمپنی کا یہ ماننا تھا کہ آگے بڑھ کر یہ بیماری اور بھی زیادہ پھیلے گی، جس سے ہر 10 میں سے 5 بندوں کو یہ بیماری لگ جائے گی۔ کیوں نہ اس سے پیسے بہت زیادہ کمائے جائے اور لوگوں کی مدد کم کی جائے۔ پارکر کمپنی نے اس دل کی بیماری کا علاج ڈھونڈ لیا تھا، لیکن اس میں سے بہت بڑے بڑے ڈائناسوروں کا ڈی این اے چاہیے تھا، جس میں سے پہلے ڈائناسور کا ڈی این اے تھا جو سمندر میں رہتا تھا، اس کا نام تھا موسوسورس۔ دوسرے ڈائناسور کا نام تھا جو زمین پہ رہتا تھا، اس کا نام تھا براکیاسورس۔ تیسرے ڈائناسور کا نام تھا جو اوپر آسمان میں اڑتا تھا، اس کا نام تھا ٹیراڈاکٹا۔ پھر اس کے بعد مارٹن زورا نام کی ایک لڑکی سے ملتا ہے جو آرمی میں ایک جنرل بھی رہ چکی تھی، اور وہ خطروں سے کھیلنے میں بہت ماہر تھی اور ہر ایک کنڈیشن میں سروائیو کر سکتی تھی۔ تو وہ پہلے تو زورا کو ایموشنلی اس مشن میں شامل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب زورا نہیں مانتی تو زورا کو پیسوں کا لالچ دیتا ہے کہ میں تمہیں $10 ملین دوں گا اگر تم میرے ساتھ اس آئلینڈ پر چلو گی۔ تو زورا $10 ملین کے لیے مارٹن کی یہ بات مان جاتی ہے۔ اور اس کے بعد ہمیں ایک سائنٹسٹ کو دکھایا جاتا ہے۔ وہ سائنٹسٹ کو یہ لوگ اپنے ٹیم میں اس وجہ سے شامل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ سائنٹسٹ بہت زیادہ قابل تھا، اس سے ڈائناسوروں کی بہت زیادہ نالج تھی، اور جب یہ لوگ اس سائنٹسٹ کے پاس جاتے ہیں تو سائنٹسٹ مان جاتا ہے، لیکن اس کو پیسوں کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ وہ ڈائناسوروں سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا اور ڈائناسوروں کو اور قریب سے دیکھنا چاہتا تھا، اس وجہ سے وہ ان لوگوں کے ساتھ مان گیا تھا۔ اتنے لوگ مشن کے لیے کافی نہیں تھے، تو یہ اور لوگوں کا انتظام بھی کرتے ہیں، جس میں سے ایک شپ کا کمانڈر ہوتا ہے اور ایک اور آرمی کا آفیسر ہوتا ہے جو ہر کنڈیشن میں سروائیو کر سکتے تھے۔ یہ سب لوگ اپنے مشن کے لیے نکل پڑتے ہیں، اور انہیں جی پی ایس سے پتہ چلتا ہے کہ موسوسورس کو اس جگہ پر بہت زیادہ دیکھا گیا ہے، تو یہ لوگ وہیں پر ہی جانے کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ اور مارٹن سب کو بتاتا ہے کہ یہاں پر ایک بہت بڑا ریسرچ لیب ہوا کرتا تھا، جو اب کسی بات وہاں پر حادثہ ہو گیا تھا اور وہ تباہ ہو گیا تھا۔ تو زورا اس سائنٹسٹ سے کہتی ہے کہ ہم ڈائناسوروں سے آخر خون کیسے نکالیں گے؟ تو وہ اسے بتاتا ہے کہ یہ کنٹینر ہے، یہ ہم ایک گن پہ لوڈ کریں گے اور اس پر ڈائناسور پر فائر کر دیں گے۔ جیسے ہی فائر کر دیں گے تو یہ کنٹینر خود بخود خون لینے لگے گا، اور جب خون پورا ہو جائے گا تو یہ خود بخود ہوا میں اڑ جائے گا اور اس سے ایک پیراشوٹ نکل جائے گا، تو ایسے ہم اس کا خون نکالیں گے۔ دوسری سائڈ پہ ہم کو ایک چھوٹی سی کشتی کو دکھایا جاتا ہے
یہ لوگ کہیں پر جا رہے تھے تو ان لوگوں کے اوپر موساسورس اٹیک کر دیتا ہے اور ان کی کشتی کو الٹ دیتا ہے، جس سے یہ لوگ تو بچ جاتے ہیں، لیکن موساسورس ان لوگوں کے اوپر جان لیوا حملہ نہیں کرتا۔ پھر اس کے بعد یہ لوگ ریڈیو کے ذریعے ایک میسج بھیجتے ہیں، اور ان لوگوں کے سب سے زیادہ قریب مارٹن اور اس کی ٹیم تھی، تو ان لوگوں کے پاس یہ میسج چلا جاتا ہے۔ جو شپ کا کمانڈر تھا اس کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہم ان لوگوں کی مدد کریں گے، لیکن مارٹن کہتا ہے کہ پہلے ہم اپنا مشن پورا کریں گے، پھر اس کے بعد ان لوگوں کی مدد کریں گے۔ تو وہ کیپٹن جو تھا اور روزی اس کی بات نہ مانتے ہوئے پہلے ان لوگوں کو بچاتے ہیں اور اپنی شپ میں بٹھا لیتے ہیں۔ اس کے بعد جو آدمی تھا ان سب کو بتاتا ہے کہ ہم پہ ایک بہت بڑے جیپ نے اٹیک کیا تھا، تو وہ اسے اس سمندری مخلوق کے ہاؤ بھاؤ بتاتا ہے، تو سب لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ موساسورس اب بہت زیادہ دور نہیں ہے، اپنی نزدیک ہی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ موساسورس، جب ان لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ موساسورس ہمارے قریب ہے، تو یہ اس کے قریب اور بھی چلے جاتے ہیں، اور موساسورس سے روزی فائر کرتی ہے، اور موساسورس سے یہ لوگ خون نکالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ بہت خوش ہوتے ہیں، اور ان لوگوں کا ایک ٹارگٹ پورا ہو گیا تھا۔ بہت سارے ڈائناسور آ جاتے ہیں پانی والے، اور ان لوگوں کے جو ساتھی تھا وہ ان لوگوں کو ڈرانے کے لیے فائر کرتا ہے، لیکن وہ اور بھی زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور اسی انسان کو ہی کھا لیتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ایک لڑکی پانی کے اندر گر جاتی ہے، اور ساری فیملی اس لڑکی کو بچانے کے لیے پانی میں ہی کود جاتی ہے۔ اس کے بعد بہت زیادہ ڈائناسور ہوتے ہیں جو شپ کو ٹکریں مار رہے ہوتے ہیں۔ شپ ایک پہاڑ سے ٹکرا جاتی ہے، اور یہ سب ٹکرانے سے پہلے شپ سے کود جاتے ہیں، اور کمانڈر شپ کے اندر ہی رہتا ہے۔ لیکن یہ سب کی قسمت اچھی تھی کہ یہ لوگ بچ گئے تھے، ضرورت کا سامان ان لوگوں نے بچا لیا تھا۔ تو ان لوگوں کی ایک ساتھی کو ایک ڈائناسور آ کے پانی میں گھسیٹ کے لے جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد مارٹن کہتا ہے کہ اب ہم کیسے جائیں گے، اب ہم کیسے اس آئلینڈ سے نکلیں گے۔ تو روزی مارٹن سے کہتی ہے کہ مجھے پتا تھا کہ ہماری شپ تباہ ہو سکتی ہے، تو میں نے پلان بی بھی سوچا ہوا ہے۔ ایک دن کے بعد ایک چھوپر آئے گا جو ہمیں یہاں سے لے جائے گا، لیکن وہ صرف ایک یا 2 منٹ ہی رکیں گے۔ اگر ہم نے کوئی اشارہ نہیں دیا تو وہ یہی سمجھیں گے کہ ہم لوگ اس آئلینڈ پر مر گئے ہیں، اور وہ یہاں پر مرنا پسند نہیں کریں گے۔ یہ آئلینڈ بہت عجیب اور غریب تھا، کیونکہ یہاں پہ رہنے والے مخلوق بھی بہت عجیب دکھ رہے تھے، اور رینگنے والے کیڑے، بہت عجیب اور غریب مخلوق اس آئلینڈ پر پائی جاتی تھی۔ پھر یہ لوگ اپنے دوسرے ٹارگٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور بہت بڑا سا میدان ہوتا ہے، اور برائیکیوسورس کا یہ لوگ فائر کرتے ہیں، اور برائیکیوسورس سے یہ لوگ خون لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ان لوگوں کا دوسرا ٹارگٹ بھی اب پورا ہو چکا تھا۔ اب تیسرا ٹارگٹ ان لوگوں کا تھا ٹیراڈاکٹا، لیکن وہ بہت زیادہ ایگریسو تھا، اور وہ پہاڑوں پہ وہ لوگ رہا کرتے تھے۔ تو یہ لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم ٹیراڈاکٹا سے خون نہیں لیں گے، بلکہ ان کے انڈوں سے خون لیں گے۔ تو یہ لوگ ٹیراڈاکٹا ان لوگوں کے ایک ساتھی کو بھی مار دیتا ہے۔ بہت زیادہ جد و جہد کے بعد ان لوگوں کو آخر کا تیسرا ٹارگٹ بھی ان لوگوں کا پورا ہو جاتا ہے۔ پھر یہ لوگ وہیں جگہ پر جاتے ہیں جہاں ہم کو کہانی کے شروعات میں سائنٹسٹوں کو دکھایا جاتا ہے۔ یہ وہی ریسرچ لیب تھا، لیکن وہاں پر بھی ڈائناسور ان لوگوں کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں، اور وہ بہت زیادہ ایگریسو ڈائناسور تھے، اور مارٹن آخرکار اپنی اصلی رنگ دکھا ہی دیتا ہے، اور ان لوگوں سے کہتا ہے کہ مجھے یہ کنٹینر مجھے دے دو، ان کے کنٹینر مجھے دے دو۔ اگر کسی نے بھی چلاکی کرنے کی کوشش کی تو میں اسے گولی مار دوں گا۔ اور پھر ہمیں وہی ڈائناسور دکھایا جاتا ہے جو کہانی کے شروعات میں ہم کو دکھایا گیا تھا۔ مارٹن جیسے ہی گاڑی میں بھاگنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ڈائناسور گاڑی کو اپنے پاؤں سے روکتا ہے اور مارٹن کو کچا چبا جاتا ہے۔ یہ فائر لائٹ کے ذریعے ہیلی کاپٹر کو اپنی طرف بلاتے ہیں، لیکن جو بہت بڑا ڈائناسور تھا وہ
اس ہیلی کاپٹر کو اپنے دانتوں کے اندر چبانے لگتا ہے اور اس ہیلی کاپٹر کو تباہ کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ ڈائناسور لوگوں کے پیچھے ہی پڑ جاتا ہے، اور جیسے ہی یہ لوگ ایک شپ پہ نکلنے والے ہوتے ہیں تو وہ ڈائناسور بھی ادھر آ چکا تھا۔ تو جو شپ کا کیپٹن تھا وہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا اور تم سب نکل جانا، لیکن روزی کو یہ بات پسند نہیں آ رہی تھی۔ تو وہ مارٹنس کو کہہ رہی تھی نہیں تم یہ نہیں کر سکتے، لیکن وہ کیپٹن کہتا ہے کہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں، اور وہ ڈائناسور کو لیزر لائٹ دکھا کر پانی کے اندر جمپ کر دیتا ہے، اور وہ ڈائناسور بھی اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے اسے کھانے کے لیے۔ اور یہ لوگ شپ اسٹارٹ کرتے ہیں اور وہاں سے نکلنے کی کرتے ہیں۔ تو روزی دیکھتی ہے کہ وہ جو لائٹ تھی وہ بجھ گئی ہے، تو کو یہی لگتا تھا کہ شپ کا کمانڈر تھا وہ مر چکا ہے، لیکن وہ لیزر لائٹ چلاتا ہے اور اپنی زندہ ہونے کا ثبوت دیتا ہے۔ تو روزی یہ دیکھ لیتی ہے، وہ شپ واپس موڑتی ہے اور کیپٹن ڈائناسور کو چکمہ دینے میں آخر کامیاب ہو گیا تھا، اور یہ لوگ شپ میں بیٹھ کے وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ اور دی سائنٹسٹ کہتا ہے کہ مارٹن جو تھا وہ ایک ہی کمپنی کو یہ دوائی بیچتا اور اس سے ارب کماتا، اور غریبوں کو علاج نہیں ملتا دل کی بیماری کا۔ تو اب ہم یہ سب کمپنیوں کو دیں گے تاکہ یہ دوائیاں غریبوں تک بھی پہنچ سکے، صرف امیر اسے نہ خرید سکیں بلکہ غریب بھی اسے خرید سکیں۔ اسی کے ساتھ ایک کہانی یہیں پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔